رمضان کے ہر دن اور رات کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر حصہ کی مخصوص دعا بھی ہے۔ چنانچہ پہلے حصے کے لیے ہم کہیں گے اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، اور دوسرے حصے میں کہیں گے اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، اور تیسرے حصے میں کہیں گے اللہم اعتقنی من النار وادخلنی الجنہ۔ تو کیا یہ درست ہے اور کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ ایسی کون سی دعائیں ہیں جنہیں رمضان میں کثرت سے مانگنا چاہیے؟ میرے علم کے مطابق اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ان دعاؤں میں سے ایک ہے جنہیں آخری عشرہ میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو باقی رمضان میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں؟ کیا ایسی مخصوص دعائیں ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887 میں روایت کیا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا، لوگو تمہارے پاس عظیم ماہ سایہ فگن ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس سے قبل سوال نمبر 21364 کے جواب میں اس حدیث کے بارے میں تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ماہ رمضان مکمل طور پر اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح مکمل مہینہ ہی بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اس ماہ کے کچھ حصے کو کسی خاص چیز کے ساتھ مختص کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1079 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہو تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی حدیث نمبر 682 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک آواز لگانے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر پسند باز آ جا۔ اور اللہ تعالی ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے رمضان کی پہلی تہائی کو رحمت کی دعا کے ساتھ مختص کرنا، دوسری تہائی کو مغفرت کی دعا سے اور تیسری تہائی کو جہنم سے آزادی کی دعا کے ساتھ مختص کرنا بدعتی طریقہ ہے اور بدعتی دعا ہے، اس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کرنا بھی اس کے لیے گنجائش پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان کے سارے دن ہی اس بارے میں یکساں ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان کو دنیا و آخرت کی تمام دعا پورے رمضان میں مانگنی چاہیے، اور انہی دعاؤں میں رحمت، مغفرت، جہنم سے پناہ اور جنت میں داخلے کی دعا بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے خصوصی طور پر خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ رحمت الہی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے پروانے حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب
آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکاریں انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام مانیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے درمیان میں اس آیت کو ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ روزوں کی تعداد پوری ہوتے وقت بلکہ ہر روزے کی افطاری کے وقت دعا کریں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509۔ دعا کرتے ہوئے انسان کو جامع دعا مانگنی چاہیے، ثابت شدہ ادعیہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعا کے دیگر آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ ذیل میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جنہیں رمضان اور غیر رمضان میں کثرت سے مانگا جا سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی پسند بھی فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا۔ اے اللہ میں تجھ سے جلد یا دیر سے ملنے والی ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جسے میں جانتا ہوں اس کا بھی اور جسے نہیں جانتا اس کا بھی، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جلد یا دیر سے ملنے والے ہر شر سے، جسے میں جانتا ہوں اس سے بھی اور جسے نہیں جانتا اس سے بھی۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا تیرے بندے اور نبی نے تجھ سے کیا، اور ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور میں جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ تیرا میرے بارے میں کیا ہوا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر بنا دے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال سے متعلق معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے دہشت زدہ کرنے والی اشیاء سے امن عنایت فرما۔ اے اللہ میرے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر سے حفاظت فرما،
اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے۔ اسی طرح کتاب و سنت سے ثابت دیگر جامع دعائیں اور کوئی بھی اچھی دعا اہتمام کے ساتھ مانگی جا سکتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، تاہم کسی دعا کو رمضان کے کسی حصے کے ساتھ مختص نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح افطاری کے بعد یہ کہنا بھی مسنون ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر یقینی ہو گیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 14103 اور اسی طرح 26879 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہر رات کی آخری تہائی میں خوب محنت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے سوال نمبر 14043 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری عشرہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے سوال نمبر 36832 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور دعا کے آداب مزید جاننے کے لیے آپ سوال نمبر 36902 کا جواب ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 220647۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔